الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آڈیو خلاصہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ کا مطبوعہ۔ اس میں مائع مستعمل کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 45 سے آگے انشاءاللہ تعالی خلاصہ میں پڑھتا ہوں۔ نمبر 6، پاک آدمی نے ادائے سنت کو جمعے یا عیدین یا عرفے یا احرام یا اور اوقات مسنونہ کا غسل یا میت کو غسل دینے کا وضو یا غسل کیا تو اس صورت میں کیا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ باوضو نے کھانا کھانے کو یا کھانا کھا کر بنیت ادائے سنت ہاتھ دھوئے یا کلی کی۔ وضوء فرض یا نفل میں جو پانی کلی یا ناک میں پہنچانے میں صرف ہوا، یہ 7 اور 8 گزر گیا۔ 9، کچھ اعضاء دھو لیے تھے، خشک ہو گئے، سنت موالات کی نیت سے انہیں پھر دھویا، ان سب صورتوں میں شکل دوم کے سبب مستعمل ہو جائے گا اگرچہ اسقاط واجب نہ کیا۔ اقامت قرب کی میت کو نہلا کر غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 10، میت کے بارے میں علماء مختلف ہیں۔ جمہور کے نزدیک موت نجاست حقیقیہ ہے، اس تقدیر پر تو وہ پانی کے غسل میت میں صرف ہوا، مائع مستعمل نہیں بلکہ ناپاک ہے، اور بعض کے نزدیک نجاست حکمیہ ہے۔ بحر الرائق وغیرہ میں اسی کو اصح کہا، اس تقدیر پر وہ پانی بھی مائع مستعمل ہے، اور ہماری تعریف کی شق اول میں داخل کہ اس نے بھی اسقاط واجب کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لہٰذا ہم نے انسان کا پارہ جسم کہا نہ مکلف کا کہ میت مکلف نہیں، اور تطہیر لازم تھی کہا نہ یہ کہ اس کے ذمے پر لازم تھی، کہ یہ تطہیر میت کے ذمے پر نہیں احیاء پر لازم ہے، یعنی کہ میت کو غسل دینا زندہ پہ لازم ہے۔ نمبر 11، یوں ہی غسل میت کا دوسرا تیسرا پانی بھی آب مستعمل ہوگا کہ اگرچہ پہلے پانی سے اسقاط واجب ہو گیا، مگر غسل میت میں تسلیس بھی قربت مطلوبہ فی الشرع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لہٰذا ہم نے شق دوم میں بھی بدن انسان مطلق رکھا۔ نمبر 12، وضو علی الوضو کی نیت سے دوسرے کو کہا مجھے وضو کرا دے، اس نے بے نیت ثواب اس کے اعضائے وضو دھوئے، پانی مستعمل ہو گیا کہ جب اس کی امر سے ہے، اس کی نیت قربت کی ہے تو وہ اسی کا استعمال قرار پائے گا۔ 13، باوضو آدمی نے اعضاء ٹھنڈے کرنے یا میل دھونے کو وضو بے نیت وضو علی الوضو کیا، پانی مستعمل نہ ہوگا کہ اب نہ اسقاط واجب نہ اقامت قرب، یعنی کہ ایک باوضو بندہ ہے، وہ صرف اعضاء ٹھنڈے کرنے کے لیے پانی استعمال کرے تو مائع مستعمل نہیں کہلائے گا اس کے بدن سے جو گرے گا۔ اچھا، وضو علی الوضو کی نیت ہے تو ہو جائے گا مستعمل۔ 14، معلوم تھا کہ عضو 3 بار دھو چکا ہے اور ہنوز پانی خشک بھی نہ ہوا تھا، بلا وجہ چوتھی بار اور ڈالا، یہ بھی قربت نہیں بلکہ خلاف ادب ہے۔ نمبر 15، ہاں اگر شک ہو کہ 2 بار دھویا یا 3 بار، یوں تیقن تسلیس یعنی 3 بار دھونے کا یقین حاصل کرنے کے لیے پانی پھر ڈالا تو مستعمل ہو جائے گا۔ 16، جسے حاجت غسل نہیں اس نے اعضائے وضو کے سوا مثلاً پیٹھ یا ران دھوئی۔ 17، باوضو نے کھانا کھانے کو یا کھانے سے بعد ویسے ہی ہاتھ منہ صاف کرنے کو ہاتھ دھوئے، کلی کی اور ادائے سنت کی نیت نہ تھی، مستعمل نہ ہوگا کہ حدث و قربت نہیں، یعنی کہ حدث کہتے ہیں نا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو حدث دور کرنے کے لیے پانی کو ٹچ کیا یا قربت کے لیے جیسے وضو علی الوضو تو مطلب مستعمل ہوتا ہے، ورنہ نہیں، یہ مین پوائنٹ ہے۔ 18، باوضو نے صرف کسی کو وضو سکھانے کی نیت سے وضو کیا، مستعمل نہ ہوا،
کہ یہ تعلیم ہے، ٹھیک ہے، یہ قربت نہیں ہے۔ 19 کوئی پاک کپڑا وغیرہ دھویا۔ 20 اور 21 کسی جانور یا نابالغ بچے کو نہلایا اور ان کے بدن پر نجاست نہ تھی تو بھی مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ 22واں ہے حائض اور نفسا نے قبل انقطاع دم بے نیت قربت غسل کیا، پانی مستعمل نہ ہوگا۔ 23 ناسمجھ بچے نے وضو کیا، جس طرح 2-3 سال کے اطفال یعنی بچے ماں باپ کو دیکھ کر بطور نقل اس طرح کرتے ہیں تو یہ مستعمل نہ ہوگا۔ 24 وضو کرنے میں پانی کو جب تک اسی عضو پر بہہ رہا ہے حکم استعمال نہ دیا جائے گا، ورنہ وضو محال ہو جائے، بلکہ جب اس عضو سے جدا ہوگا اس وقت مستعمل ہوگا۔ 25 اقول اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں نجاست میں حکمیہ کی تقیید کا فائدہ ظاہر ہے کہ جو پانی نجاست حقیقیہ کے ازالہ میں صرف وہ ہمارے نزدیک مطلقاً ناپاک ہو جائے گا۔ اگر نجاست حقیقیہ جو ہے پیشاب جیسے جسم پہ لگا ہے اس کو دھونے کے لیے جو پانی استعمال ہو کہ گرا وہ تو ناپاک ہے، مستعمل نہیں ناپاک ہے۔ 26 ہم نے پانی کو مطلق رکھا اور خود رفع نجاست حکمیہ اقامت قرب ہائے مذکورہ سے واضح کہ پانی سے مائع مطلق مراد ہے، تو شوربے، دودھ کی لسی، نبیذ، تمر سے اگر وضو کرے وہ مستعمل نہ ہوں گے کہ ان سے وضو نہیں ہوگا تو مستعمل بھی نہیں ہوگا۔ 27 خود نفس جنس یعنی پانی نے دودھ، سرکہ، گلاب، کیوڑے وغیرہ کو خارج کر دیا کہ ان سے وضو کرے تو مستعمل نہ ہوں گے، اگرچہ بے وضو ہو، اگرچہ جنب ہو، اگرچہ نیت قربت کرے کہ غیر آب نجاست حکمیہ سے اصلاً تطہیر نہیں کر سکتا۔ تنبیہ اگر کہیے 26-27 کا ثمرہ کیا ہے تو مستعمل ہونے سے ہمارے نزدیک شے نجس نہیں ہو جاتی، صرف نجاست حکمیہ دور کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اچھا تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے چند مطلب فوائد یہاں پر تحریر فرمائے اپنے اس مبارک رسالے میں۔ اس کے بعد پھر دلائل ہیں اور یہ دلائل کا سلسلہ تقریباً صفحہ نمبر 112 تک چلتا ہے۔ ظاہر ہے جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے ہے نہیں، کیونکہ اس میں بڑی کتب سے ائمہ کے اختلافات اور ان پہ پھر اعلیٰ حضرت کے جوابات اور جو مطلب مفتہ بہی قول ہے اس کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پھر تنقیح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں بھی اصل مسئلہ ہے کیا۔ اس کے بعد ایک رسالہ صفحہ نمبر 113 پر شروع ہوتا ہے النمیقۃ الانقاء فی فرق الملاقی والملقا، ملنے والے اور ڈالے گئے پانی کے فرق میں ایک پاکیزہ تحریر، مطلب کہ مائع مستعمل ہو گیا ہے، اب اس کو استعمال کے قابل کیسے بنا سکتے ہیں، یہ رسالہ ہے۔ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راجح اور معتبر یہ ہے کہ مکلف پر جس عضو کا دھونا کسی نجاست حکمیہ مثل حدث و جنابت و انقطاع حیض و نفاس کے سبب بالفعل واجب ہے، وہ عضو یا اس کا کوئی حصہ اگرچہ ناخن یا ناخن کا کنارہ آب غیر کثیر میں کہ آب غیر کثیر جو کہ جاری بھی نہیں ہے اور دہ دردہ نہیں ہے، بے ضرورت پڑ جانا پانی کو قابل وضو غسل نہیں رکھتا، یعنی پانی مستعمل ہو جاتا ہے کہ خود پاک ہے اور نجاست حکمیہ سے تطہیر نہیں کر سکتا، اگرچہ نجاست حقیقیہ اسے دھو سکتے ہیں، مطلب وضو غسل کے قابل نہیں رہتا مگر برتن دھو سکتے ہیں، ناپاک کپڑے دھو سکتے ہیں، وہ پاک کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فوائد کے نام سے مطلب کئی فوائد تحریر فرمائے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم نے 10 منٹ سے زیادہ ریکارڈنگ نہیں کرنی، باقی انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ریکارڈ کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔